میرے انتہائی قابل احترام بھائیو عزیزو، آج کی یہ تقریب سعید دو عنوانوں سے معنون ہے۔ ایک تو مدرسہ حاضہ سے ماشاءاللہ کافی بچے اور بچیوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک نکاح بھی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی ہم گناہ گاروں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں سے لدے ہوئے اور بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے جسم کا رواں رواں، ہماری زندگی کا ہر موڑ اور مرحلہ، اور ہماری زندگی کا سانس سانس اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ کوئی لمحہ پلک جھپک کے برابر بھی ہم نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ کی نعمتوں سے ہم فیضیاب نہ ہو رہے ہوں، چاہے جاگتے میں ہوں چاہے سوتے میں ہوں، چاہے زندگی کا جو مرحلہ ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، ادھیڑپن ہو، بڑھاپا ہو، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک اللہ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ کیا ظاہری، کیا باطنی، کیا جسمانی، کیا روحانی، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت بے شمار، پھر قسمیں بھی بے شمار۔ اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہم گناہ گاروں کو مالا مال کیا ہے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر کے نوازا ہے۔ صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ نعمتوں کی اللہ نے ہم پر تکمیل بھی کی ہے۔ اسبغ علیکم، کوئی نعمت ادھوری نہیں، ہر نعمت تام اور مکمل ہے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ عطا کی۔ کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں جو ہمارے لیے لابدی ہو، ضروری ہو، اور اللہ نے ہمیں اس سے محروم رکھا ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے آپ۔ تمام ضروریات زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس رب ذوالجلال نے اپنی ضرورتوں کے پورے کرنے کے طریقے بھی ہمیں سکھائے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ نے صرف ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں، اللہ نے ہماری تخلیق بھی کی، پھر تخلیق کے ساتھ ہماری جبلت میں، ہماری سرشت اور فطرت و طبیعت میں جو جو تقاضے اللہ نے ہمارے اندر بھرے، ان تقاضوں کے پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں سجھایا۔ ثم ہدی، صرف ہمیں نہیں، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ہر مخلوق کو۔ اب چونٹی کی چالاکیاں، چونٹی کی ذہانت مشہور ہے، اس کے قصے۔ چونٹی کا مستقبل کے لیے غلے کو جمع کرنا، اس کی قوت سماعت کی تیزی، چونٹیوں کی جماعتوں کا باہم نظم و ضبط و اتحاد و اتفاق، یہ کیا ہے؟ ثم ہدی کا فیض ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ نے صرف ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں تو اللہ ہمارے ہادی بھی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی روتا ہے، اس کو رونا کس نے سکھایا؟ یہی تو ہدی کا فیض ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
یہ بچہ نہ روئے تو کہتے یہ اب نارمل ہے، یہ تو معذور ہے، بچہ روتا ہی نہیں۔ اس بچے کو اللہ نے پیدا کر کے ایک ایسا ہنر و فن سکھایا جس کے ذریعے سے وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، حالانکہ کتنا عاجز ہے۔ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی۔ میرے بندے اپنے ماضی کو اور عاجزی کو بھی یاد کر۔ تمہیں دانت نہیں تھے کھانے کو، تمہیں ہاتھ نہیں تھے پکڑنے کو، تمہیں پاؤں نہیں تھے چلنے کو۔ ضرر رساں چیز سے بھاگ کے جان چھڑائے، تو بھاگ نہیں سکتا۔ اپنے جسم سے مکھی کو بھی اڑانے پر بچے کو قدرت نہیں۔ کیسے کھائے؟ منہ میں دانت نہیں۔ کسی چیز کو کیسے پکڑے؟ ہاتھوں میں قوت نہیں۔ لیکن ایسی عاجزی، ایسی بے بسی کے عالم میں اس بچے کو رب ذوالجلال نے اپنے ثم ہدا کے فیض سے ایک ایسا فن سکھایا ہے جس کے ذریعے سے وہ ساری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ اس فن کا نام ہے رونا اور دھونا۔ روتا ہے، مکھی نے کاٹ لیا روتا ہے، مچھر نے کاٹ لیا روتا ہے، گرمی لگ رہی روتا ہے، سردی لگ رہی روتا ہے، نیپی بھیگ گئی روتا ہے، پیشاب نکل گئی روتا ہے، پخانہ آ گیا روتا ہے، پیٹ میں درد روتا ہے، نیند نہیں آتی روتا ہے، بھوک لگی روتا ہے، پیاس لگی روتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک فن سکھایا، اس کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ میرے بندو، میں تمہارا صرف خالق نہیں ہوں، میں تمہارا ہادی بھی ہوں۔ میں صرف اس ہدایت کا ہادی نہیں ہوں جو تمہاری روحانی ضرورت ہے، میں اس ہدایت کا بھی ہادی ہوں جو تمہاری جسمانی ضرورت ہے۔ اور اس آیت میں تو اللہ نے اس ہدایت کا ذکر نہیں کیا جو ہدایت روحانیہ ہے، جس کے مراتب ہیں، جس کے درجات ہیں، جس کو ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ہدایت بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ اس ہدایت سے مراد ہے ہماری طبعی بشری ضرورتوں کو پورا کرنے کی رہنمائی، وہ بھی رب ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ وہ صرف ہمیں نہیں، عطا کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے وہ عطا کی۔ اللہ کے ہادی ہونے کا یہ فیض چونٹی سے لے کے ہاتھی تک تمام، اور صرف اس مخلوق کو نہیں، حیوانات کو نہیں، انسانوں کو، جنات کو اللہ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ جیسی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو پہلا کام اس کا ہے رونا، پھر اس کے بعد جب روتا ہے تو ماں کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ماں کی مامتا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اٹھا کے اس کو گود میں لیتی ہے، وہ اپنے درد زہ بھول جاتی ہے، اپنے آپ کو چیر پھاڑ کر اس بچے کو جنا، کیا درد زہ کی تکلیفیں ہیں۔ لیکن بچہ روتا ہے، اس ماں کو وہ تکلیفیں بھول جاتی ہیں، بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ نہیں سکتی کہتی ہے بچے کو لاؤ، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ پھر اس بچے کو ماں کی چھاتی سے چمٹایا جاتا ہے۔ اب یہ ابھی چند لمحے اس بچے کی عمر ہے، اس بچے کی عمر چند لمحے ہے، لیکن جیسے ہی ماں کی چھاتی کے ساتھ اس کو چمٹایا جاتا ہے، فوراً وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ کو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، یہی ہے ثم ہدا کا فیض۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہیں ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سکھایا ہے۔ اس بچے کو کس نے سکھایا؟ اس بچے کو کس نے سکھایا کہ تیری غذا ماں کی چھاتی میں ہے، اور اس غذا کے حصول کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو اس کے قریب کرو اور اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کرو، اپنی زبان کو بھی متحرک کرو، تاکہ یہ
ماں کی چھاتی کا دودھ تمہارے معدے میں چلا جائے، میرے بھائیو دوستو عزیزو، اللہ فرماتے ہیں اس بچے میں طاقت نہ اس کی ماں میں طاقت۔ دنیا کے سارے معلمین، دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں، اس بچے کو یہ طریقہ نہیں سکھا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہ ہمارے ہدایت کا فیض ہے جو اس بچے پر نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اجتماعی ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ غیبی انداز میں سیکھ جاتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں بھی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، ہمیں تو اللہ نے سنبھالا ہے، اللہ نے ہمیں پالا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا موڑ اور مرحلہ نہیں جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں سنبھالا نہ ہو۔ ہم گرنے والے تھے، اللہ نے سنبھالا۔ کوئی زندگی کا ایسا موڑ مرحلہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ ہماری مخدومی کو اس خدا نے قائم رکھا، ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے قسم کھا رکھی ہو ہماری مخدومی کے قائم رکھنے کی۔ ہمیں خادم رکھا اپنا کہ میرے خادم رہو، لیکن پوری کائنات کا ہمیں مخدوم بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ کی قدرت کے مخدوم، اللہ کی ربوبیت کے مخدوم تھے۔ رب ذوالجلال کا ربوبیت کا نظام چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم بڑھ رہے تھے، پل رہے تھے۔ ماں جو کچھ کھا رہی، اس ماں کی کھائی ہوئی غذا کے ذریعے سے وہ بچہ بن رہا ہے۔ ماں کی کھائی ہوئی غذا کے ذریعے سے بچے کے پھیپھڑے دل گردے بن رہے ہیں۔ جہاں ماں کی مامتا نہ پہنچے، جہاں باپ کی کمائی نہ پہنچے، وہاں بھی اللہ نے ہماری مخدومی کو قائم رکھا ہے۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے تمہیں کس نے غذا پہنچائی تھی وہاں جہاں تو ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے بیچ میں تھا۔ ماں نے تو غذا دی ہے بعد میں، باپ کی تو نے کمائی کھائی ہے بعد میں، لیکن ماں کے پیٹ میں جہاں نہ باپ کی کمائی پہنچے نہ ماں کی مامتا پہنچے، وہاں بھی تو ہم نے سنبھالا ہے نا تمہیں۔ ماں کے پیٹ سے نکلا، اب مخدومیت کا نیا انداز، اب مخدومیت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور اس کے خادم کون؟ اس کے والدین، جن کو خدا نے مخدوم بنایا، جن کے حقوق کو اللہ نے اپنے حق کے بعد بلا فصل فوراً ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فوراً اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قضا کے ذریعے سے، لفظ قضا تعبیر تو دیکھو کیا ہے، قضا ربک۔ اللہ کو یہاں دو چیزیں ذکر کرنی ہیں، وحدہ لا شریک کی عبادت، والدین سے حسن سلوک۔ اب ان 2 حکموں کو اللہ نے جس انداز میں ذکر کیا وہ انداز تو دیکھو کیا ہے، قضا ربک، یوں نہیں فرمایا اعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحسنوا الی الوالدین احسانا، یوں نہیں فرمایا، فرمایا قضا ربک، یہ مجھ رب کا فیصلہ ہے، یہ مجھ رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی میری، حسن سلوک ہوگا والدین سے۔ یہ فیصلہ ہے ہمارا، اس سے کوئی مفر نہیں، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ قضا ربک، بس یہ میرا فیصلہ ہے کہ بندگی کرو گے میری، جھکو گے میرے سامنے، رکوع سجدہ میرے لیے، نظر و نیاز میرے لیے، صدقہ و خیرات میرے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی میرے لیے، حاضر و ناظر و با اختیاری میرے لیے۔ لیکن حسن سلوک مخلوق میں اگر تمہیں سب سے زیادہ کرنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ ایسی ہستیوں کو جن کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کو اللہ نے
اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا، اللہ نے ایسے مخدومین کو ہمارا خادم بنا دیا، ایسے ذی وجہ انسانوں کو۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی باوقار ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ پیر اپنی جگہ، مرشد اپنی جگہ، استاد اپنی جگہ، بڑا اپنی جگہ، اپنے ادارے کا بوس اپنی جگہ، لیکن ماں باپ سے زیادہ کوئی ذی وجہ اور باوقار ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ کسی سمجھدار انسان کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی باوقار نہیں۔ ایسے باوقار شخصیتوں کو اللہ نے ہمارا کیا بنا دیا؟ خادم۔ باپ بڑھاپے میں کما کے کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو، ماں راتوں کو جاگ رہی ہے اپنے بچوں کے لیے پیشاب پخانے، ماں اپنے بچے کے پیشاب پخانے کو ہاتھوں سے دھوتی ہے۔ دنیا میں کوئی خادم ایسا دکھاؤ جو اپنے مخدوم کے پیشاب پخانے دھوتا ہو، ہے کوئی ایسا خادم؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ رب ذوالجلال کا انعام نہیں، رب ذوالجلال کا احسان نہیں کہ رب ذوالجلال نے زندگی کے اس موڑ پر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ایسے مخدوموں کو ہمارا خادم بنا دیا، جن کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی وہ ہمارے پیشاب پخانے اٹھا رہے ہیں، جس کو جنت کے بیچ کا عظیم الشان دروازہ قرار دیا، جس کی رضا کو اپنی رضا، جس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا، ان کو ہمیں پالنے پر مجبور کر دیا، ان کے دلوں کو ہمارے اوپر جھکا دیا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، پھر اللہ کو کہنے کا حق ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو، میری بندیوں، مجھ رب کے تم پر اتنے احسانات ہیں، اگر گنو گے تو گن نہیں سکو گے، اتنے احسانات ہیں اللہ کے ہم پر۔ زندگی کے ہر موڑ پہ سوچو گے اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کو، اگر سوچو گے تو اللہ کی محبت کا فیض آپ کے دل و دماغ پر برستا جائے گا، اور آپ کا انگ انگ عضو عضو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت سے موفق ہو رہا ہوگا۔ یہ تو صرف ایک دو باتیں ہیں، اگر نعمتوں کو سوچو گے تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ذرہ برابر بھی اللہ کی محبت کا ذرہ برابر بھی دل میں ہوگا تو آپ گردن جھکا کے اللہ کی نعمتوں پہ سوچو گے تو اللہ کی محبت میں رونا نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی اللہ کی ہم گناہگاروں پر نعمتیں ہیں۔ آتاکم من کل ما سألتم، اللہ نے کس انداز میں ہمیں سمجھا؟ آتاکم من کل ما سألتم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو، جو تم نے مانگا ہم نے دیا، کوئی ایسی چیز تو بتاؤ جو تم نے مانگی ہم نے نہیں دی۔ کچھ چیزیں ہم قال سے مانگتے ہیں، کچھ چیزیں ہم حال سے مانگتے ہیں، دیتا ضرور ہے، جو مانگتے ہیں دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک شبہ ہے، سوال ہو سکتا ہے، یار بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جو مانگتے ہیں لیکن ان کو وہ چیز تو نہیں ملتی جو مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمارے علم کی کوتاہی، یہ ہمارے سمجھ کا قصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا، حالانکہ مل چکا ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بھی بندہ دعا کرتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اس کو کچھ عطا نہ کرے۔ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ضرور ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں، یا تو وہ چیز ملتی ہے جو مانگ رہا، یا تو اس کے بدلے میں مصیبت ہٹ جاتی ہے۔ اگر دونوں کام نہیں ہوتے تو اللہ اس کے اس سوال اور مانگنے اور دعا کو اپنے پاس پالتا ہے، جیسے تم جانوروں کے بچوں کو پال پال کے اس سے بڑے بڑے ریوڑ بناتے ہو۔ اور قیامت کے دن جب یہ صاحب دعا خدا کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کہیں گے یہ سب نیکیاں تیری ہیں۔ اللہ پاک، آپ تو مذاق سے پاک ہیں، میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں ہیں۔ فرمایا تم نے دعا کی تھی کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ دعا کی تھی۔ جو مانگی تھی وہ ملی تھی؟ اللہ نہیں ملی تھی۔ کوئی مصیبت ہٹی تھی؟ نہیں ہٹی تھی۔ تو ہم نے اس دعا کو پال پال کر یہ نیکیوں کا ریوڑ بنا دیا ہے، یہ نیکیوں کے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مانگے اور وہ نہ دے، اس کے دینے کی شکلیں الگ ہیں۔ کبھی وہ چیز ملتی ہے جو مانگیں، کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت ہٹ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہٹ جاتا ہے۔
اور کبھی اللہ اس دعا کو پال پال کے بڑا کرتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں، چلو اب اس کی دعاؤں کو جو چیز مانگ رہا ہے وہ نہ دے کر، اس سے مصیبتیں نہ ہٹا کر اس کی دعا کو نیکیوں کی شکل دے دیں، کیونکہ میرا بندہ مسکین ہے، اس کے پاس نیکیاں کم ہیں۔ دعا کو نیکیوں کا بدلہ دے کر، نیکیوں کی شکل دے کر ہم قیامت کے دن اس کو جنت عطا کریں گے۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، جو ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ چیلنج کیا ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ نے، ہے کوئی ایسا جو کہے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھلا نہیں؟ من ذا الذی قرع بابی فلم افتحہ، من ذا الذی سألنی فلم اعطیہ۔ ہے کوئی جو کہے کہ میں خدا کے دروازے پہ آیا، کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، کوئی ہے تو بتاؤ۔ ہے کوئی جس نے مانگا ہو منگتا بن کر اور ہم نے اس کو نہ دیا ہو؟ ہمارے دینے کی شکلیں الگ ہیں اور کھٹکھٹانے والے پر ہماری طرف سے دروازے کھولنے کی شکلیں بھی الگ ہیں۔ کبھی کبھی تو مانگنے والوں کا مانگنا ہی اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی تو مانگنے والوں کا مانگنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اتنا مانگتے ہیں وہ منگتے بن کر، اتنا مانگتے ہیں وہ سائل بن کر، اتنا وہ خدا سے مانگتے ہیں بھکاری بن کر، اتنا وہ تڑپ تڑپ کے خدا سے مانگتے ہیں کہ فرشتوں کو رحم آ جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو وقت سے مانگ رہا ہے، کیسا تڑپ رہا ہے، اے اللہ جو مانگ رہا ہے اس کو دیا جائے۔ ہم فرشتے سفارش کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ جو مانگ رہا وہ ہم اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ یہ ہماری نظر میں گرا ہوا ہے، ہم اس وجہ سے اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو نہیں دے رہے تاکہ یہ دعا میں لگا رہے، ہمیں اس کا تڑپنا اچھا لگتا ہے۔ انی احب ان اسمع صوتہ، مجھے اس کی ہائے ہائے اچھی لگتی ہے، مجھے اس کی جو آوازیں ہیں نا یا رب کی، مجھے اس کی جو دعائیاں اور صدائیں ہیں نا یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان کی، یا حی یا قیوم کی، اس کی یہ صدائیں اور اس کی آہیں بھرنا مجھے اچھی لگتی ہیں، اس وجہ سے میں اس کی یہ حاجت پوری نہیں کر رہا تاکہ یہ مانگتا رہے، کیونکہ اس کی آواز، اس کی آہیں ہم سننا چاہتے ہیں۔ انی احب ان اسمع صوتہ، ہم اس کی یہ آہیں سننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، یہ بھی تو احسانات ہیں اللہ کے ہم پر، لیکن اللہ نے ہمیں صرف ان احسانات سے نہیں نوازا، اللہ نے ہمیں رحمتوں سے بھی نوازا ہے۔ نعمتیں الگ ہیں، رحمت الگ ہے۔ نعمت و رحمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نعمت مخلوق ہے، نعمت فانی ہے، نعمت اللہ کی بنی ہوئی چیز ہے، لیکن رحمت اللہ کی صفت کا نام ہے جو فنا سے پاک ہے۔ اللہ نے صرف نعمتیں نہیں کی ہم پر، اللہ نے نعمتوں کے ساتھ ہم پر رحمتیں بھی کی ہیں۔ اور وہ رحمت کون سی؟ اللہ نے مختلف شکلوں پہ ہم پر رحمت کی ہے۔ یہ مسجد اللہ کی رحمت ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رحمت کے اترنے کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے بارش کے محتاج ہوں، اللہ کی طرف سے بارش برس جاتی ہے رحمت بن کے۔ رحمت کی شکلیں مختلف ہیں، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، رحمتوں کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ نے ایک عظیم الشان رحمت عطا کی ہے ہمیں، جو اللہ نے بالکل قریب کر دی، ہمارے جسم و جان سے ملا دی، ہماری گود میں رکھ دی، ہمارے سینے سے چمٹا دی، ہمارے آنکھوں اور ہونٹوں تک پہنچا دی، ہم گندے گناہگاروں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس رحمت کا نام قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمانی حاصل عرض کر رہا ہوں، میرے بندوں تمہیں آنکھیں دے کے نعمت کی، کان دے کر نعمت کی، اعضاء و جوارح دے کر ان کی سلامتی دے کر ہم نے تم پر نعمت کی، بیوی بچے دے کر نعمت کی،
تمہیں گزران کے لائق معاش و روزی دے کر ہم نے تم پر نعمت کی، لیکن تمہاری جھولی میں قرآن ڈال کر ہم نے تو بس تم پر رحمت کی بارش برسا دی ہے۔ یہ وجود نعمت ہے، یہ گھر بار نعمت ہے، یہ روزگار اور معاش کی شکلیں نعمت ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ رحمت، اللہ کی رحمت ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے قرآن، عظیم الشان تبرک ہے قرآن۔ اللہ کے تبرکات کئی ہیں، پوری کائنات تبرکات الہیہ سے بھری ہوئی ہے، آسمان بھی تبرک الہی ہے، زمین بھی تبرک الہی ہے، یہ چمکتا سورج، یہ دمکتا چاند، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ جتنے بھی سیارے ستارے ٹمٹماتے ہمیں آسمان و زمین کے درمیان چمکتے نظر آتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا تبرک ہے۔ لیکن قرآن جیسا کوئی تبرک نہیں، بلکہ اللہ کا عرش بھی تبرک، اللہ کی کرسی بھی تبرک، جنت اور جنت کے تمام درجات بھی تبرک، حوض کوثر بھی تبرک، پوری کائنات میں تبرکات الہیہ خوب پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بیت اللہ جہاں ہم حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ بھی تو تبرک الہی ہے، اس کے کونے میں نصب حجر اسود، تبرک الہی، یہ پورا مطاف طواف کی جگہ تبرک الہی، یہ میزاب رحمت تبرک الہی، یہ ملتزم تبرک الہی، یہ بیت اللہ کا غلاف تبرک الہی، بیت اللہ کے در و دیوار تبرک الہی، بیت اللہ کی چوکھٹ تبرک الہی، یہ حتیم اس کا کونا کونا تبرک الہی، یہ زمزم کا کنواں تبرک الہی، یہ صفا و مروہ و منی و مزدلفہ و عرفات تبرک الہی، یہ طوا و سینہ تبرک الہی، یہ مکہ و مدینہ تبرک الہی، یہ بلاد مقدسہ بلاد شام اور بیت المقدس، یہ تبرک الہی، وہ کان قاب قوسین او ادنا کا خاص کوچہ جہاں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ان کے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کروایا تھا، وہ بھی تبرک الہی۔ لیکن ان تمام تبرکات الہیہ کو جمع کر لو، قرآن کا تبرک ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ان سب تبرکات کے تبرک کو جمع کر لو، کوئی لاکھ دفعہ قسم کھائے جھوٹا نہ ہو، قرآن کا تبرک ان تمام تبرکات سے تبرکات کے تبرک سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے بھی تبرکات ہیں یہ مخلوق ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ یہ آسمان کیا ہے؟ بولتے جائیں، آسمان کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ زمین کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ بر و بحر کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ شجر و حجر کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ نباتات، جمادات، حیوانات، یہ زمینی خلائی آسمانی مخلوق کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ عرش بھی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات سے منسوب کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف منسوب کرسی یہ بھی مخلوق ہے۔ بیت اللہ بھی مخلوق ہے، بیت المقدس بھی مخلوق ہے، حرم مکی و مدنی مخلوق ہے، بیت اللہ کا کونا کونا مخلوق ہے، زمزم کا کنواں اپنے پیندے تک مخلوق ہے، منی و مزدلفہ و عرفات و طوا سینہ مخلوق ہے۔ سارے یہ تبرکات مخلوق ہیں، لیکن قرآن ان سب تبرکات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا۔ امام احمد بن حنبل نے اسی عقیدے پر تو کوڑے کھائے، اسی عقیدے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو جیلیں کاٹنی پڑی۔ ود کے بادشاہ نے کہا پھر جاؤ۔ اس زمانے میں ایک فرقہ ضالہ تھا، معتزلہ، وہ حکام کے متملکین اور چمچاگیر تھے، اور انہوں نے حکام کا ذہن بنا لیا تھا یہ کہ بھئی قرآن مخلوق ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے کے جو بنو عباس کے خلفاء تھے ان کا بھی یہی عقیدہ بن گیا تھا، ان معتزلہ کے علماء کی صحبت کی وجہ سے، کہ بھئی قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، جو وقت کے جلیل القدر امام تھے، تم بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ نے پہلے نرمی سے سمجھایا، اپنے کارندوں سے سمجھایا، ان کے ارد گرد جو دنیا دار علماء تھے ان کے ذریعے سے سمجھایا،
لیکن امام احمد بن حنبل بار بار کہتے رہے نہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن مخلوق کیسے ہوگا؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ پھر بادشاہ نے سختی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کو کوڑے لگانے کے اوپر اس نے جرت کر لی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مستقیم رہے، بڑے مستقیم رہے، کوڑے کھائے لیکن اس عقیدے سے نہیں پھرے، اور کہتے رہے کہ مر تو سکتا ہوں، میری بوٹی بوٹی کر دو، میرا خون بہا دو۔ تو احمد بن حنبل کے جسم کے بوٹی بوٹی اور خون کے قطرے قطرے سے آواز آئے گی، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایسی عظیم الشان رحمت اللہ نے ہم گندو گناہ گاروں کو دے دی۔ امام احمد بن حنبل کو سجتی ہے یہ قرآن کی دولت، ہمیں کہاں سجتی ہے؟ کہاں ہماری گندی گودیں اور کہاں ہمارے گندے سینے، کیا کیا گند بھرا ہوا، کیا ہمارے گندے ہاتھ، کیا ہماری گندی آنکھیں، کیا ہمارے گندے ہونٹ و زبانیں۔ لیکن یہ رب ذوالجلال کی ذرہ نوازی اور کریمیت ہے، یہی ہے کریمیت۔ کریم کی تعریف دیکھنا چاہو تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن، بس یہ رب کی کریمیت ہے، سمجھ جاؤ کہ بس اسی کو تو کرم کہتے ہیں۔ امام راضی نے کریم کی تعریفیں لکھی، لیکن ایک جملہ یہ بھی لکھا کریم پر، الذی یعطی بلا منت ولا استحقاق، کریم اس کو کہتے ہیں جو نااہلوں اور نالائقوں کو بھی دے دیتا ہو، نااہلوں کو بھی اپنی عطا کا مظہر، نالائقوں کو بھی داتا بن کے جو دے دے اس کو کہتے ہیں کریم۔ یہ کریمیت ہے اللہ کی۔ کہاں ہم گندے گناہ گار، کہاں قرآن کا تقدس اور قرآن کی عظمت۔ یہ قرآن جچتا ہے صدیق اکبر کے ہاتھوں میں، یہ قرآن جچتا ہے سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں، یہ قرآن جچتا ہے سیدنا عثمان غنی حضرت شیر خدا کے ہاتھوں میں۔ اگر بچوں کو لے لو تو یہ قرآن سجتا ہے حسنین کریمین کی گودوں میں۔ اگر عورتوں پہ آؤ تو یہ قرآن سجتا ہے سیدہ زہرا، عائشہ و حفصہ و سکینہ و زینب، ام کلثوم و رقیہ کی گودوں میں، اور ان کے دوپٹے کے پلو میں یہ قرآن سجتا ہے۔ کہاں ہم، کہاں ہمارے بچے، کہاں ہماری بیویاں اور مائیں اور بہنیں؟ میرے بھائیو دوستو عزیزو، لیکن پھر بھی رب نے دے دی تو یہ رب کی کیا ہے؟ کرم نوازی۔ بولیے یہ کیا ہے؟ رب کی کوئی استحقاق نہیں، کوئی استحقاق نہیں، کوئی اہلیت نہیں، کوئی حقداری نہیں، یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ حسنین کے نانا زہرا کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے ایسی قیمتی دولت قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ بیت اللہ سے افضل چیز اور ہمارے ہاتھوں میں۔ بیت اللہ کو بھی کوئی پہنچتا ہے، ہر کوئی تو نہیں پہنچتا، کوئی پہنچتا ہے۔ جس کو بلاوا آئے یا جس کے پاس سبب کے درجے میں اسباب ہوں وہ جا کے پہنچتا ہے بیت اللہ کو۔ بیت اللہ کو بھی کوئی پہنچے۔ عرش، لوح، قلم، کرسی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن عرش، لوح، قلم، کرسی، بیت اللہ اور دنیا کے تینوں حرموں سے افضل چیز قرآن اللہ نے اتنی قریب کر دی کہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے چھاتی سے چمٹی ہوئی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کرم، اسی کو تو کہتے ہیں ذرہ نوازی، اسی کو تو کہتے ہیں فضل۔ ہم نے قرآن کا کہاں حق ادا کیا؟ ازاں کیڑو قرآن جو حق ادا کیو ٻدائے؟ تمام سندھ جے ڳوٺن میں، پنहिंजे سندھ جے ڳوٺن میں وञو، کافی سالن جی ڳالहि आहे۔ حالا کھان نواب شاہ آئیسی بے بکھر جمالی جے رستے کھان۔ نواب شاہ اچण کھان پہری روڈ تے ہکڑی مسجد ہی، اندر جیئں سی گھڑیاسیں عصر جی نماز پڑھن جے لائے تو بالکل مسجد جے وچ میں ہکڑو پینگھو پیو ہو، ان میں قرآن پیو ہو۔ نمازی ہکڑو کونے لیکن پینگھے میں قرآن پیو ہے، جیکو اچے پیو پینگھو لوڈے ونے پیو، بس ایو اساں قدر کयो نہ قرآن جو۔ پینگھے میں لوڈیو سی، غلاف نے پوٹڑن میں ویڑھیو سی، عطر انبر ان جے متھاں ودا سی، ایو قدر کयो نہ اساں قرآن جو۔ اساں وٹ قرآن جی کیڑی قدر ہے؟
रुगो झेड़न में मथे ते रखी जानियूं बचाईंदासीं। क़ुरान जो कसम, क़ुरान जो कसम, इहो असां क़दुरु कयो क़ुरान जो। इख़्तिलाफ़ ने निज़ात में असां हिन क़ुरान खे हथियार बनायो पंहिंजी जान बचाइण लाइ, माल फॿाइण लाइ, पंहिंजूं इज़तूं बचाइण लाइ। असां क़ुरान जी इहा क़दुरु कई। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, रब खे ख़बर हुई त मुंहिंजा बाना क़ुरान जे हक़ में कहिड़ा बेक़दरा थींदा। रब ज़ुल जलाल आलिमुल ग़ैब हुजण जे बावजूदि, असांजी नाक़दरीअ जे इल्म जे बावजूदि, पोइ बि रब फ़ैसिलो करे छॾियो त मुंहिंजे महबूब जो उम्मती कहिड़ो गंदो गुनहगार हुजे, पर उन वटि भले 30 सीपारनि जो क़ुरान हुजे। तव्हां त क़यामत ॾींहुं मयारी त करियोसि, असां त तोखे ॾाढो नवाज़ियो हो, तो हिन क़ुरान खे कोन संभालियो। अतुर पिया हणूं क़ुरान खे, अतुर मुश्क पिया हणूं क़ुरान खे, गुलनि जी वर्खा पिया करियूं क़ुरान खे, हार पिया पायूं क़ुरान खे। क़ुरान खे ख़ुशबू हणंदा आहियूं त क़ुरान ज़बानी हाल सां रुअंदो अथव, ऐं क़ुरान ज़बानी हाल सां रोई पियो चवंदो अथव, ओ किना मुसलमान जाहिल, मूंखे पियो ख़ुशबू हणी। ख़ुशबू त उन खे हणबी जंहिंमें धप जो अंदेशो हुजे। मूंखे ख़ुशबू न हड़, ऐं त पाण ई ख़ुशबू आहियां। तोखे ख़ुशबू जी ज़रूरत आहे, मूंसां जुड़ी वञ त तोखे बि ख़ुशबूदार बनाए छॾियां। क़ुरान खे पिया ख़ुशबू हणूं, क़ुरान खे ख़ुशबू जी कान्हे ज़रूरत, तोखे मूंखे ख़ुशबू जी ज़रूरत आहे। क़ुरान जी ख़ुशबू त मुतअद्दी आहे, हिकिड़े माण्हूअ ताईं कान पहुचंदी आहे। क़ुरान जी अहिड़ी ख़ुशबू आहे, अहिड़ी ख़ुशबू आहे जेके लॻी वेंदी आहे, अलाए उहा ख़ुशबू केतिरनि ताईं पहुचंदी आहे। असां क़ुरान जी ख़ुशबू खे सम्झो ई कोन्हे, छा क़ुरान जी ख़ुशबू आहे। ग़ालिबन इमाम किसाई रहमहुल्लाह, उन जी वात मुबारक मां ॾाढी ख़ुशबू ईंदी हुई। शागिर्द हैरान थींदा हुआ त हज़रत वटि असीं अचूं था, अजीब ख़ुशबू थी महसूसु थिए। पोइ हिकिड़े शागिर्द खणी जुर्रत कई त हज़रत असीं तव्हां वटि अचूं था त असां कॾहिं तव्हां मां अहिड़ी ख़ुशबू महसूसु कान कई जहिड़ी हींअर ख़ुशबू महसूसु था कयूं ऐं रोज़ु महसूसु कयूं था। त इमाम किसाई रहमहुल्लाह जे अखियुनि में लुढ़क अची विया, पंहिंजे शागिर्दनि खे चयूं त अबा, इहा मूं किसाई जी ख़ुशबू कान्हे, इहा रसूलुल्लाह जे पाक चपनि जी ख़ुशबू आहे। चई त हुज़ूर जे चपनि जी ख़ुशबू साईं कीअं? चई त क़ुरान घणो पढ़ंदो आहियां, तव्हांखे पढ़ाईंदो आहियां, ऐं वॾी लय सां तरन्नुम सां क़ुरान पढ़ंदो आहियां, ऐं क़िराअत जो इमाम हो इमाम किसाई रहमहुल्लाह। चई त राति मूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़्वाब में ॾिठो, पाण करीम अलैहिस्सलाम फरमायो त किसाई, मूं मुहम्मद जो क़ुरान ॾाढो भलो पढ़ंदो आहियां, अच तुंहिंजे चपनि ते चुमी ॾियां। बसि हुज़ूर पंहिंजा चप वेझा करे ख़्वाब में मुंहिंजे चपनि ते जेका चुमी ॾिनी, इहा ख़ुशबू आहे जेका रोज़ु तव्हां महसूसु कंदा आहियो। क़ुरान त ख़ुशबू आहे, अहिड़ी ख़ुशबू तो अता करे क़ुरान। केरु सुञाणंदो हो किसाई रहमहुल्लाह खे? जेकर इमाम किसाई रहमहुल्लाह क़ुरान सां न जुड़े हा ऐं क़ुरान ते महिनत न करे हा त छा मुंहिंजे नबीअ जे हे चुमियूं नसीब थियनि हा? क़ुरान जे सदके इमाम क़िराअत जे चपनि खे हुज़ूर जे चपनि जो मस मिली वियो, जंहिंजे करे अहिड़ी ख़ुशबू जो दुनिया बि महसूसु करे त कसाई में अहिड़ी ख़ुशबू आहे जेका यमन ऐं बगदाद में नथी मिले, जेका कसाई जे अंदर मां कुझु ख़ुशबू अची रही आहे। इहा क़ुरान जी ख़ुशबू हुई। कॾहिं त क़बरनि मां ख़ुशबू फुटी फुटी निकिरंदियूं अथव, क़बरनि मां। हाणे ताज़ा बुज़ुर्ग हिकिड़ा गुज़रिया आहिनि, ऐं उन्हनि जी ज़ियारत लाइ वियो हुउसि। ग़ालिबन 96 या 97 में उन्हनि सां मुलाक़ात जे लाइ वियासीं। अच्छा कपिड़ा पाईंदा हुआ, अच्छी चादर मथे ते हीअं रखी हलंदा हुआ, अछो पटको पाईंदा हुआ, मुंहुं इंतिहाई चोॾीअ जे चंड वांगुरु नूरानी ऐं कदावर जिस्म, ऐं नालो हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जेके जामिया अशरफिया लाहौर जा शेखुल हदीस आहे। ॾाढो क़ुरान सां इश्क़ हो, क़ुरान हदीस सां इश्क़ हो। जॾहिं उन्हनि जो इंतकाल थी वियो, उन्हनि जे क़बर मां ख़ुशबू आई, क़बर मां ख़ुशबू आई। ऐं अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह जे क़बर मां ख़ुशबू आई।
पंहिंजे खैरपुर में जेके बुज़ुर्ग शहीद थी विया हज़रत मौलाना अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हनि जे क़ब्र मां ख़ुशबू आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, इहा दीन जे महिनत ऐं इहा क़ुरान जी ख़ुशबू आहे जेका क़ब्र में मौजूदु थिए थी ऐं क़ब्र मां फुटी फुटी ॿाहिरि निकिरे थी। कॾहिं कॾहिं अल्लाह इहा ख़ुशबू ॿाहिरि कढाईंदो आहे माण्हुनि खे ॿुधाइण लाइ, जे किनी दुनिया जे तव्हां पोयां आहियो, हिन में धप अथव, हिन दीन सां खड़ा थी बीह रहो त मरण खां पोइ बि तव्हांजे क़ब्रनि मां ख़ुशबू ईंदी। अॼु असीं नफ़्स सां गॾु बीठल आहियूं, अॼु असीं शैतान सां गॾु बीठल आहियूं, अॼु असीं ख़्वाहिशुनि सां गॾु बीठल आहियूं, अॼु असीं शहवतुनि सां गॾु बीठल आहियूं, अॼु असीं बच्चनि ऐं ॿारनि जे ज़रूरतुनि सां गॾु बीठल आहियूं। अल्लाह करे तूं ऐं आऊं दीन सां गॾु बीहण वारा बणिजी वञूं। पोइ ॾिसजो क़ब्र मां कीअं थी ख़ुशबू अचे। अल्लाह ताला शल पाण सभिनी खे क़ुरान जे क़दुर जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कंदो क़ुरान जो क़दुरु सभई, क़दुरु करियो क़ुरान जो, रुगो चुमी चटे न, मूं वांगुरु लबाड़ हणी तकरीर हणी न, क़दुरु करियो क़ुरान जो अमल जे ज़रिए। सिखो, पढ़ो, अमल करियो, फिरी फैलायो, पोइ इन क़ुरान खे पंहिंजे जिस्म जे मुल्क ते बि नाफ़िज़ करियो त अल्लाह जे ज़मीन ते बि नाफ़िज़ करियो। ए क़ुरान जा हक़ अथव, सभु अदा करियो। सिखो क़ुरान, सिराइकी में कोन्हे। क़ुरान को पंजाबी ऐं मेमणी ऐं सिंधी में कोन अथव। क़ुरान अरबी ज़बान में आहे जेका पंहिंजे लाइ हिकिड़ी गैर ऐं अजनबी ज़बान आहे। त सिखण सां थींदी न। सिंधीअ में कोन्हे क़ुरान पढ़णो जीअं आउं थो पढ़ां, अरबीअ में क़ुरान पढ़णो आहे, अरबी लहजे में क़ुरान पढ़णो आहे। सिखो, हिकिड़ो क़ुरान खे तजवीद सां सिखो, ऐं जेकर सिखंदव त हुज़ूर अचे हथां तव्हांखे भले ऐं भलारे हुजण जी सनद जारी थी वेंदी। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लम, या सनद आहे जेका हुज़ूर पियो ॾे, या डिग्री आहे जेका हुज़ूर पियो ॾे। ईअं चवां त कूड़ न थिए। इहा तसल्ली ऐं दिलदारी ऐं आथत आहे जेको मुंहिंजो नबी पंहिंजे रहमतुल आलमीन वारे हथ सां असांजे पुठ ते ॾेई पियो चए, क़ुरान सां जुड़िया रहिजाओ। सिखण ऐं सेखारण जे ज़रिए सां बाक़ी रही इज़त, बाक़ी रही डिग्री। ऐं मोहम्मद तव्हांखे 15 सदियूं पहिरीं डिग्री ॾियो पियो वञा त मुंहिंजे उम्मत में सभ खां भलो भलारो उहो आहे जेको क़ुरान सिखे ऐं सेखारे। सिखो क़ुरान ऐं क़ुरान पढ़ो। अॼु मोबाइल ते कंद ऊंधो आहे मुंहिंजो, कलाकनि जा कलाक बसि मोबाइल ते मोल आहियां। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, पंहिंजी शख़्सियत न विञायो, पंहिंजे पाण खे बेवकार न करियो। तव्हां मोबाइल जा न आहियो, मोबाइल तव्हांजी आहे। कंद ऊंधा करे पाण खे केॾो बेवकार करे छॾियो असां हिकिड़े बेजान नंढड़े किने जे औज़ार जे करे। अल्लाह करे उहो वक़्तु अची वञे वरी जो असांजे नौजवाननि जा कंद ऊंधा हुजनि अल्लाह जे क़ुरान ते। फेसबुक लाइक़ु न आहे जो हुनखे एतिरो वक़्तु ॾियो, नेट लाइक़ु न आहे, तव्हांजो व्हाट्सएप में मोबाइल इहा लाइक़ु न आहे जो हुनखे एतिरो वक़्तु ॾियो। सच पुछो, क़ुरान लाइक़ु आहे जो क़ुरान खे तव्हां वक़्तु ॾियो। इन्हनि शयुनि खे वक़्तु ॾींदो, अंदरि परागिंदा, अखियूं नापाक, दिलि नासाफ़, दिलो दिमाग़ टेंशननि परेशानियुनि सां ऐं शहवतुनि सां ऐं ख़्वाहिशुनि सां भरियल, सॼो जिस्म अल्लाह जे नाफ़रमानीअ जे गंदगीअ जी हिकिड़ी गठड़ी ऐं हड़ बणिजी वेंदी। पर जेकर क़ुरान ते कंद ऊंधा करे पढ़ंदव, पंहिंजे ॾींहं जी इब्तिदा अल्लाह जे क़ुरान सां कंदव, अंदरि बि नूर त ॿाहिरि बि नूर। पढ़ो क़ुरान, पंहिंजे ॾींहं जी इब्तिदा क़ुरान सां कयो। जेको फज्र जी निमाज़ जमात सां पढ़े थो न, उन पंहिंजे ॾींहं जी इब्तिदा क़ुरान सां करे छॾे। इन क़ुरान अल फज्र कान मशहूदा, थोरो गौर करियो। इन क़ुरान अल फज्र मशहूदा, जे फज्र जी निमाज़ जमात सां पढ़ी, उन पंहिंजे ॾींहं जी इब्तिदा क़ुरान जे ॿुधण सां करे छॾी। इहा हिन जी सआदत ऐं भाग आहे जो क़ुरान जी फज्र मशहूद आहे। ऐं तशहदुल मलाइका, फज्र में इमाम जे क़ुरान खे अल्लाह जा फ़रिश्ता ॿुधण ईंदा आहिनि। तो घरां अची करे इमाम जे पोयां फज्र पढ़ी, ख़ुदा ते को एहसान कोन कयो। तूं त घरां चदो क़दम हली आयो आहीं, हू आसमान मां लही आया आहिनि तव्हांजे इमाम जी क़िराअत ॿुधण लाइ। ॾींहं जी इब्तिदा क़ुरान सां करियो।
कंदो सभई इंशाअल्लाह। ए मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो क़ुरान ते वरी अमल करियो, क़ुरान खे हादी बनायो, हादी क़ुरान खे पंहिंजो पीर बनायो, क़ुरान खे पंहिंजो मुर्शिद बनायो। पंहिंजे वात जूं वाॻूं, पंहिंजे नक जूं नथूं, पंहिंजे गिचीअ में रसो विझी ग़ुलामी ऐं नौकरीअ जो क़ुरान जे हथ में ॾियो। जेॾां क़ुरान छिके बसि ओॾां हलंदा वञो, ॿेड़ा ई पार थी वेंदव। अमल करियो क़ुरान ते। क़ुरान खां रुगो तावीज़नि वारो कमु न वठो, रुगो प्लेटुनि ते लिखी चटण वारा न थियो, रुगो उन जे ज़रिए सां जिन भूत भॼाइण वारा न थियो, रुगो झेड़नि झटनि में माल फॿाइण या इज़तूं बचाइण लाइ क़ुरान खे इस्तेमालु न करियो। क़ुरान ते अमल करियो, क़ुरान मां रहनुमाई वठो। ॾिसण में क़ुरान खां रहनुमाई वठ, ॿुधण में क़ुरान खां रहनुमाई वठ, चखण में चखण में, ॾियण में वठण में, उथी में वेठी में, ॾेती में लेती में, पंहिंजे बच्चनि जे परदे पोतीअ में, पंहिंजे शादी ग़मीअ जे तॾे तोरीअ में, पंहिंजे सीरत में सूरत में, गुफ़्तार में किरदार में, पंहिंजे ख़लवत में जलवत में, पंहिंजे मुआमलात में, पंहिंजी मुआशरत रहणी सहणीअ में क़ुरान खां रहनुमाई हासिल कर। छो जो सॼो क़ुरान भरियो पियो आहे हिदायत ऐं रहनुमाई सां। को वठण वारो त हुजे। इहो बि कमु करियो, क़ुरान खां रहनुमाई वठो, क़ुरान खां रहनुमाई वठी क़ुरान ते अमल करियो। अबा कंदो सभई इंशाअल्लाह। ऐं क़ुरान खे खणी फिरी फैलायो। तबलीगी जमात ठीको कोन्हे कयो, रुगो तबलीगी जमात ठीको कोन कयो आहे। पंहिंजी जान पंहिंजो माल वक़्तु खणी दर बदर जा धिका खाइण उम्मत ते मजमूई तरह सां हीअ उम्मत अल्लाह जी ख़लीफ़ा आहे, हुज़ूर जी नाइब आहे। सॼी दुनिया में क़ुरान खणी फिरी फैलाइण असांजे ज़िम्मे आहे। पंहिंजे जिस्म जे मुल्क ते बि क़ुरान नाफ़िज़ करियो ऐं अल्लाह जे धरतीअ ते बि क़ुरान नाफ़िज़ करियो। जेके अल्लाह जे धरतीअ ते क़ुरान नाफ़िज़ करण जी जिद्दोजहद कनि था, उन्हनि जी पुठि थियो, उन्हनि जी मुठि थियो, उन्हनि जा ॿांह ॿेली थियो, उन्हनि जा नासरो हामी मददगार थियो। इहो क़ुरान जो हक़ अथव। अबा कंदव सभई इंशाअल्लाह। हिन तक़रीब जो उन्वान निकाह बि आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, निकाह का रस्म कान अथव, निकाह का रीत कान अथव, निकाह को रवाज कोन अथव, निकाह को धमचर कोन्हे, निकाह का अयाशी कान्हे, निकाह का रीत कान्हे, निकाह को चहचटो ऐं रंग रली कान्हे। निकाह अल्लाह जो हुकुम आहे, रसूलुल्लाह जी सुन्नत आहे। निकाह दीन आहे, निकाह इबादत आहे। उन करे मुंहिंजे नबीअ ॿ फ़रमान सिर्फ़ु निकाह जे बारे में अहिड़ा बुनियादी इरशाद फ़रमाया साईं जिन, बसि जंहिंसां असांजी ज़हन साज़ी कामिल आहे। पर केरु रहनुमाई वठे? मुंहिंजे नबी फ़रमायो, निकाह मिन सुन्नती, निकाह अथव मूं मोहम्मद जी सुन्नत। केॾी अज़ीम शान रहनुमाई मुंहिंजे नबीअ जे तरफ़ां, छा ज़हन साज़ी पियो करे मुंहिंजो साईं, कहिड़ी बुनियाद पियो अता करे असांखे निकाह जे बारे में असांजो साईं। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मुंहिंजी सुन्नत अथव। साईं तव्हांजो सुन्नतूं इलाही, पर ख़ासि करे तव्हां पंहिंजे सुन्नतुनि खे सुन्नती त कोन चयो आहे। हुज़ूर जूं सुन्नतूं इलाही आहिनि। वेही पाणी पीअंदे सुन्नत आहे, साए हथ सां पीअंदे सुन्नत आहे, खाधे खाइण खां पहिरीं बिस्मिल्लाह पढ़ंदे सुन्नत आहे। अलाए केतिरियूं सुन्नतूं आहिनि, लेकिन कंहिं सुन्नत खे मुंहिंजे नबीअ ख़ासि करे नालो वठी ईअं कोन चयो त मुंहिंजी सुन्नत आहे। ख़ासि निकाह खे मुंहिंजे नबी फ़रमायो, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मुंहिंजी सुन्नत आहे। छो जो मुंहिंजो नबी तोखे मूंखे हिकिड़े धोखे मां कढणु पियो चाहे। मुंहिंजो नबी तुंहिंजी मुंहिंजी ज़हन साज़ी पियो करणु चाहे त मुंहिंजा उम्मतियो ईजाब ऐं क़बूल सां, महर ऐं गवाह सां, इन लिख पढ़ सां तव्हांखे धोखो न अचे त निकाह का लेन देन आहे, निकाह को निरो मुआमिलो आहे, बल्कि निकाह त दीन आहे, मूं मुहम्मद जी सुन्नत आहे। असांजो नबी असांखे निकाह जे बारे में इहा बुनियाद पियो ॾे। ऐं सच पुछो, सोचियो, जेकॾहिं असां थोरो गहरो सोचींदासीं, असांखां जेके बि निकाह सां मुतलिक़ मुनकरात ऐं गुनाह थियनि था, सिर्फ़ु इन सोच जे कमीअ जे करे थियनि था। हाणे शादीअ में पोइ राॻु करे, शादीअ में राॻ, ही लाऊं, ही वन, ही बुकी, ही सरगस, ही मेहंदी, ही मंगणो, ही साली जुती पई चोराए, ही घोट ढकड़ी पियो भॼे, ही धागो पियो टोड़े, ही खट चढ़ियो, ही घोड़े चढ़ियो,
یہ جو مہندی ہے یا جو بکی ہے یا جو ونو ہے، یہ سب شیوں چھو آیوں صرف ان ذہن سازی جی کمی جے کرے آیوں جو اساں نکاح کے دین نہ ہے سمجھو، اساں نکاح کے سمجھو رسم، اساں نکاح کے سمجھو رواج، اساں نکاح کے سمجھو فیشن، اساں نکاح کے سمجھو ہکڑی محض خوشی ہے میلو، ان کرے سب کم کریوں تھا جے کے وانین کیا، اور سب کم کریوں تھا جے کے غیرن کیا، چھو جو ذہن ٹھہلا ہے تو بابا مولوی صاحب ہاں بیلی خدا جو واسطو دی شادی میں تو ساکے آزاد چل، نماز میں تجھے پویاں، روزے میں تجھے پویاں، زکوٰۃ میں تجھے پویاں، حج میں تجھے پویاں، شریعت سبری حکمن میں تجھے پویاں، لیکن شادی میں تو خدا جے واسطے مولوی صاحب اساں کے اکیلو چھڑ جی اساں جو رواج آئے تھی کرن دے، شادی سدائیں تکان تھی دیا ہے، اسی عرب تھوڑی آئیں جو 4 شادیوں کریوں، یا جکو ہے زندگی میں وہی کرے 23 شادیوں کریوں، ہکڑی طلاق کرے بھی کریوں، اسی سندھی سباجڑا مانو آئیوں ہکڑی زندگی میں ہکڑو نکاح کرنا آئیوں، زندگی میں ہکڑی خوشی تھی دی ہے، اساں کے آزاد چھڑیو۔ مجھا دوستو عزیزو چھو تھیوں اساں کا ہے غلطیوں ہے گناہ تھی شادی میں، چھو جو اساں جو ذہن آئے تو نکاح عبادت کانے، نکاح دین کونے، نکاح اللہ جو حکم یا حضور جی سنت کونے، نکاح ہکڑو رواج جو ہکڑی خوشی ہے، ہکڑو میلو ہے، انہیں کرے جیاں ونے تھی کریوں، انہیں کرے مجھے نبی پہری کھائی اساں جے ان ذہن جی پاڑ پٹے پھٹی کرے فرمائے دا ان نکاح من سنتی، او مجھا امتی ہوش کر، نکاح صرف خوشی میلو کون تھی، نکاح تمو محمد جو دین آئے، نکاح تمو جی سنت آئے، تو کہ یہ کرنو پوندو نکاح جی امو محمد فرمایو، نماز مجھے طریقے جی قبول، روزو مجھے طریقے جو قبول، زکوٰۃ مجھے طریقے جی قبول، حج مجھے طریقے جو قبول، تا شادی بھی مجھے طریقے جی قبول۔ اج شادیوں مردود، شادی نکاح کھاپو نکاح جا ثمرات، نکاح جا فائدہ، نکاح جا نفع ندارت آئین کتے نظری کون تھا چل، نکاح جا فائدہ نظری نہ تھا چل، چھو جو اساں نکاح کے بنایو دھمچر، مہینوں بھی شادی ہلے، مہینوں بڑائی ویل ہے یا شادی آئے، مہینوں شادی، پاڑے پتی وارا سب تنگ، اب کدے تمہاں جی شادی کھٹ دی چیتر نہ سائیں جو ون ہوا ہے، وری ڈیک پیا وجن، ہوڑا اذان پی اچے، ہوڑا ڈیک ہے میوزک پی وجہ، اب ہاں بھلا ختم تھی دی نہ سائیں جو بکی آئے، اج منگنوں آئے، اج مہندی آئے، اج گھوٹ وارا ایندہ، اج کوار وارا ایندہ، یہ چاہے مشکری آئے یا دین آئے؟ مجھا دوستو عزیزو نکاح دین آئے، ان کرے مجھے نبی فرما ان نکاح من سنتی، مجھا امتیوں نکاح محض خوشی نہ ہے، نکاح محض میلو نہ ہے جو تمہاں آزاد ہو، جو نکاح تمو محمد جی سنت آئے۔ اے مجھے نبی بیو ہکڑو فرمان جاری فرمایو، انہیں ذہن سازی اللہ، ایہا بنیاد عطا کرن اللہ، او چھا ایکڑو جز تو تمہاں کرے گو حدیث بدائیں، اجعلوہ فی مساجدکم، مجھے نبی فرما نکاح مسجد میں کرے گو، اب نکاح شاہ میں کرے ہو، نکاح کریو مسجد پہ، حالانکہ نکاح اے شادی کے ہکڑو معاملے جو رنگو بتائے نا، ایجاب قبول، مہر گواہ چھائے، ہکڑو معاملے جو رنگو بتائے نا، لیکن کریو مسجد میں، الہی سنتوں آئیں جے کہ ادائی دیو تھین مسجد کا باہر، الہی سنتوں آئیں انہوں جو موقع محل آہے ای خارج مسجد، مسجد کا باہر ادائی تنہیں تھی دیوں، جلے تمہیں مسجد کا باہر ہو جو بازار جی دعا، انہیں دعا یعنی انہیں سنت جو ثواب تمہیں کے تنہیں ملندو، جلے تمہیں مسجد میں ہو جو یا بازار میں ہو جو، گالا ہے بازار میں، کئی سنتوں ایڈیوں ہیں جے کہ ادائی تھی دیوں مسجد کا باہر، لیکن نکاح ہماری سنت کے مجھے نبی فرمائے تو مسجد میں کرے ہوں، چھاجے لہا اساں جے ان ذہنیت جی پاڑ پٹن لا تو نکاح کے محض خوشی نکاح کے محض میلو نہ سمجھو، نکاح عبادت ہے، ان کرے عبادت جی جائے مسجد میں کرے۔ اساں جو نبی اساں کے نے دھوکے میں کڈھن لا یہ ارشادات کو جاری فرمائے، اج اساں کا جے کے گناہ تھیندا ہے نکاح سے متعلق صرف ان ذہنیت تھیندا ہے جو اسی نکاح کے بس محض خوشی تا سمجھو، نکاح کے محض میلو تا سمجھو، نکاح کے محض رسم تا سمجھو۔ اللہ شاء اللہ پاڑ سبنی کے فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ کرے پاڑ کے اللہ اہڑو کرے
जो पाण खां ईमान खां जिहाद ताईं अल्लाह जो को हुकुम न छुटे न छॾाइजे। पोइ उनजी कोशिशि कंदाऊं सभई। शर्मिंदा कोन थो करियां, फ़िक्रमंद थो करियां। पहिरीं पाण खे, पोइ तव्हांखे पंहिंजा मथा ढकियो पूरी ज़िंदगी। पंहिंजे चहिरे ते मुंहिंजे नबीअ जी सुहारी टिनी पासनि खां मुठ बराबरि रखो पूरी ज़िंदगी। पांचा बेॾनि खां मथे रखो पूरी ज़िंदगी। पंहिंजे इलाइक़े जे सालिहनि वारो लिबास पायो पूरी ज़िंदगी। ए 4 कम कंदाओ, ए 4 कम कंदाओ, ख़बर अथव कंहिंजे होलीअ में ईंदाओ। ए 4 कम कंदाओ त नबीअनि जे नबी सरवरे कोनैन ख़ातमुल अंबिया तुंहिंजे मुंहिंजे आका ए मौला हसनैन जे नाना ज़हरा जे बाबा मदीने जे मीर मोहम्मद मुस्तफ़ा जे हुलीअ में अची वेंदा। पोइ जहिड़ो हुलियो तहिड़ो हशर। इहो ख़ुदा जो अटल फ़ैसिलो आहे। जहिड़ो हुलियो तहिड़ो हशर। अल्लाह जे तरफ़ां नज़र माण्हू ते पवंदी आहे उनजे हुलीअ जे एतबार सां। हुलियो सालिहनि वारो, अल्लाह जी नज़र उन ते उहा पवंदी जेका अल्लाह सालिहनि ते विझंदो आहे। फासिकनि वारी शक्लो शबाद हूंदी त हिन ते ख़ुदा जी नज़र उहा पवंदी जेका अल्लाह जे दुश्मननि ते पवंदी आहे। पंहिंजे हुलीअ खे, पंहिंजे ज़ाहिर खे हुज़ूर जे सुन्न जे ताबे कयो। पंहिंजे अखियुनि खे झुकायो, पंहिंजे कननि खे ग़लति आवाज़नि खां बचायो। सच पुछो, इन जो बुरो नतीजो ख़बर अथव छा आहे? अॼुकल्ह मौसीक़ी बसि फैशन थी वियो आहे। मोबाइल में टून में मौसीक़ी, अॼुकल्ह नातू मौसीक़ी। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, राग ऐं मौसीक़ी माण्हूअ खे मुनाफ़िक़ करे मारींदी आहे। राग ऐं मौसीक़ी माण्हूअ खे छा करे मारींदी आहे? ॻाल्हायो, मुनाफ़िक़ करे मारींदी आहे। इहो मुंहिंजे नबीअ जो फ़रमान अथव। अलग़िना युम्बितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउल कलह। मुंहिंजे नबी फ़रमायो, देजारियो ॻाइण खां बचो, राग खां बचो। छो जो जेकॾहिं ॻाइण राग खां कोन बचंदाओ त मुनाफ़िक़ थी मरी वेंदा। इहो राग तव्हांजे दिलि में मुनाफ़िक़त खे ईअं पियो पैदा कंदो जीअं पाणी गाह खे पैदा कंदो आहे। पंहिंजे ज़बान खे कंहिंजी तौहीन खां, तज़लील खां, ग़ीबत खां, इल्ज़ाम खां, बुहतान खां, कंहिंजे पटके लाहिण खां ज़बान बचायो। पंहिंजे हथनि खे ज़ुल्म खां बचायो। पंहिंजे सीने खे मर मेर खां, वेर खां, हसद खां, साड़ खां बचायो। पंहिंजे पेट खे हराम खां बचायो। पंहिंजे सतर खे बेहयाई खां बचायो। ॿी टंगूं अल्लाह जे राहुनि में फिरायो। पंहिंजे बच्चनि खे दीन पढ़ायो। पंहिंजे अमड़ियुनि भेनरुनि खे पर्दो पोती सेखारियो। बालिग़ थींदे पंहिंजे बच्चनि जा, न्याणियुनि जा सादगी सां जल्दी फ़र्ज़ लाहियो। 5 वक़्त पाबंदी सां निमाज़ पढ़ो। इंशाअल्लाह मरण खां पहिरीं सुधरी वेंदो। या ख़ानका आहे हिकिड़ी, ही निमाज़ हिकिड़ो धोबी घाट अथव। तव्हां निमाज़ पढ़ो, इंशाअल्लाह धोपिजी वेंदो। तव्हांजे अंदर खे धोअण वारो अल्लाह आहे, जेको तव्हांजे अंदर में को दाग कोन छॾींदो। तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। रब क़ुरान जी हक़ीक़त इहा ई, निमाज़ जी हक़ीक़त इहा ई ज़िक्र कई आहे। बेहयाई बुराई खां रोकण जी ख़ासियत आहे हिन निमाज़ में। जॾहिं रमज़ान अचे त रमज़ान खे रस्मी महीनो न बनायो। अॼु असां रमज़ान खे रस्मी महीनो बनायो। अब इफ़्तार पार्टी आहे। अब घणा माण्हू? 1000 माण्हू घुराया अथसि। भला पाण रोज़ो रखियो त चई त न मुंहिंजो रोज़ो कोन्हे, पर इफ़्तार पार्टी कई अथव। इहो आहे रमज़ान खे रस्म बनाइणु। रमज़ान खे रस्म न बनायो, रमज़ान खे सुधरण जो महीनो बनायो। रमज़ान असांखे सुधरण लाइ मिलियो आहे। जंहिंखे रमज़ान कोन सुधारियो उनखे दुनिया जो को पीर मुर्शिद कोन सुधारींदो। रमज़ान मिलियो आहे सुधरण लाइ। सर्दीअ वारा ज़कात ॾियो। ज़मींदार फ़सलनि जो 20 हिसो अल्लाह जी राह में कढो। पाड़े पतीअ जो ख़्यालु करियो। मिटी माइटी जोड़ियो। पंहिंजे माउ पीउ जा पेर धोई पीओ। पंहिंजे ज़ालुनि सां भलो बर्ताव करियो। पंहिंजे माउ पीउ जी क़दुरु मंज़िल, उनखे क़िबलो काबो बनायो। उन्हनि पेर डिघा न करियो। उनजे साम्हूं ॾाढे न ॻाल्हायो। सच पुछो, उन घर ते लानत वसंदी आहे जिते माउ पीउ जी इज़त न आहे। ऐं वरी उन माण्हूअ ते लानत वसंदी आहे जेको ज़ाल जी क़दुरु न करे, जेको ज़ाल खे गारियूं ॾे, सताए, मुखूं उलारे, तलाकुनि जूं धमकियूं ॾे। मुंहिंजे नबीअ छा फ़रमायो? यग़लिबुहुन लईन। जेको ज़ालुनि खे सताए उहो कमीनो आहे। जेको ज़ाल खे गार ॾे उन ते फ़रिश्तनि जी लानत आहे। हुज़ूर जे हथां बुरियूं सनदूं न वठूं, हुज़ूर जे हथां भलियूं सनदूं वठूं। ख़ैरुकुम लिअहलिही। मुंहिंजे नबीअ फ़रमायो, भलो माण्हू उहो जेको ज़ाल लाइ भलो हुजे। हिन मोबाइल जे फितने खां बचो। ही हिन वक़्त जो दज्जाल ऐं याजूज माजूज अथव। हीअ अहिड़ी निभागी आहे जेके छॾणु हाणे नामुमकिन थी वियो आहे।
لیکن ان کے سہولت جو درجو ॾियो ज़रूरत जो न हिन जे आदाब ऐं हदूद खे सिखो हिन मोबाइल जे ज़रिए सां अखियुनि खे नापाक करे पंहिंजो ईमान न विञायो हिन मोबाइल जे ज़रिए सां अल्लाह जे वेझो थियूं अल्लाह खां दूर न थियूं बाक़ी रहियो पंहिंजो माज़ी जेको गुनाहनि सां भरियल आहे घबरायो न ॾोही आहियूं पर के माण्हूअ जा ॾोही कोन आहियूं जो घबरायूं वेंदासीं त लोधे कढंदो ॾोही आहियूं अहिड़े बाझारे रब जा जेको रुसंदो बि पाण आहे परचाईंदो बि पाण आहे हिकिड़े जुमिले ते परचंदो आहे जेको दिलि सां चवंदो आहे ए अल्लाह हाणे कोन कंदुसि बसि मूंखे माफ़ी ॾे पोइ फ़र्ज़नि खे क़ज़ा करे हक़नि खे अदा करे गुनाह छॾींदी ज़िंदगी शुरू करे अल्लाह इहे पाक कंदुसि ॼण मां हिन खे अॼु ॼणियो आहे पर इहा तौबा घर वेठे पकी कान थींदी इहा हिकिड़ी तकरीर सां तौबा पकी कान थींदव इन तौबा खे पको करण लाइ अल्लाह जे राहुनि में फिरो सालिहनि जी सोहबत में रही अल्लाह अल्लाह करियो आलिमनि जी सोहबत में रही ईमान खां जिहाद ताईं जिहाद खां हिकिड़ी इस्लामी सल्तनत जे क़याम ताईं सॼो दीन सिखो मूं वांगुरु तकरीर जी हद ताईं न मूं वांगुरु सिर्फ़ु अच्छा कपिड़ा टोपी ॾाढ़ी जी हद ताईं न सॼो दीन सिखो ईमान खां जिहाद ताईं अल्लाह जा सभु हुकुम सिखो ऐं उनखे अमल करियो ऐं इहो फैज़ तव्हांखे मिलंदो आलिमनि खां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे हर मोड़ मरहले ते मुआमलात में आलिमनि खां पुछो असां मौलवियुनि खे त सची ॻाल्हाइण मसइला ई विसरी विया आहिनि मसइला ई विसरी विया आहिनि 30 साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाईंदे थिया आहिनि मूंखे लेकिन माण्हू पुछंदा छा मसइला साईं बाबा गुज़ारे वियो ॿुधायो असांखे हिसो घणो मिलंदो माण्हू सिर्फ़ु इहो मसइलो था पुछनि वरसे जा मसइला यादि आहिनि असांखे अल्हम्दुलिल्लाह बाक़ी मुआमलात जा त मसइला ई असांखे विसरी विया आहिनि छो जो माण्हू पुछनि ई कोन था मुआमलात जो बि दीन आहे मुआशरत जो बि दीन आहे रहणी सहणीअ जो बि दीन आहे हुदूद क़ज़ा सियासत मईशत मुआशरत इन सां मुतलिक़ दीन में हुक्म आहिनि सॼे दीन ते हलो रुगो इबादात जी हद ताईं महदूद न रहो पूरो दीन पंहिंजे आलिमनि खां पुछी उन ते अमल करे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे पुरनूर करियो अबा कंदव सभई इंशाअल्लाह भला को आहे जेको चए त बसि अॼु खां पोइ अल्लाह खे राज़ी कंदुसि केरु अल्लाह खे राज़ी कंदो हथ मथे करियो अल्लाह ताला क़बूल फ़रमाए वाख़िर दावाना।